پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے اردو کے تیسرے سیمسٹر کا کور پیپر URD 3B03 ترجمہ اور ترسیل یعنی ٹرانسلیشن اینڈ کمیونیکیشن، اس کے پہلے کلاس میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو سلیبس اس کا متعارف کرا دو، اس کے نصاب کا تعارف کرا دو۔ یہ ہمارے سلیبس وہ 4 موڈیول پر مشتمل ہے۔ ہر ایک موڈیول میں 2 ابواب ہیں۔ پہلا موڈیول ترجمے کی تعریف اور اس کے اقسام ہے۔ دوسرا باب ترجمے کی ضرورت اور اہمیت۔ تیسرا باب یعنی دوسرا موڈیول کا پہلا باب ترجمے کا ثقافتی پس منظر۔ دوسرا باب اردو میں فن ترجمے کا ارتقا۔ تیسرا موڈیول جس کا پہلا باب ہے منظوم ترجموں کے مسائل، اور دوسرا باب ہے لفظی اور آزاد تراجم کے مسائل۔ اس طرح چوتھا موڈیول ترجمے کی عملی مشقیں، اردو میں ابلاغ و ترسیل۔ اس طرح 8 ابواب 4 موڈیول پر مشتمل ہے یہ پرچہ۔ اس کے لیے آپ کو سفارش کردہ کتاب ہے، پرسکرائبڈ بک ہے، وہ ترجمے کا فن اور ترسیل کے طریقے نامی ڈاکٹر M حسو ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے علاوہ آپ 2-3 آپ کے لیے مفید اور کتابیں ہیں جس کا نام میں ابھی لینا چاہتا ہوں۔ فن ترجمہ نگاری ڈاکٹر خلیق انجم صاحب کی ہے۔ دوسری کتاب مطالعہ فن ترجمہ اور منتخب مضامین، یہ کتاب بشیر احمد صاحب کی ہے۔ تیسری کتاب فن ترجمے کا فن اور روایت ڈاکٹر قمر رئیس صاحب کی ہے۔ اس طرح آپ کے لیے یہاں پر 3 کتابیں جو ریفرنس کے لیے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں لیکن ہمارے نصاب میں اتنا ہی شامل ہے۔ اب اگلا دیکھیں گے پہلا باب، جس کا میں سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا باب جس کا نام ہے ترجمے کی تعریف اور اس کے اقسام، یعنی ترجمہ کیا ہے اور اس کی تعریف، اس کے ڈیفینیشن، اور اسی طرح اس کے اقسام، اس کی قسمیں کیا کہ کون سے قسمیں ہیں، ان سب کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ترجمہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترسیل خیالات کا عمل ہے، یعنی ایک زبان سے دوسرے زبان میں، مثال کے طور پر ملیالم سے انگریزی میں، انگریزی سے ملیالم میں، مطلب ایک زبان سے دوسری زبان میں ترسیل خیالات کا، ایکسچینجنگ آف آئیڈیاز کا، آئیڈیاز مینس آئیڈیا، تھاٹ، امیجنیشن، یہ سب کچھ ہے جو انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس عمل کو ہم لوگ ترجمہ کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم لوگ کتابوں کے ترجموں کے لیے ترجمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ترجمہ کتابوں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی تقریر کا بھی، اسپیچز کا بھی، تقریر یعنی اسپیچز کا بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ۔ اس طرح ہمارے جو روزانہ زندگی میں بھی، روزمرہ زندگی میں بھی ہم لوگ ترجمے کا کام بہت جانے انجانے، جان کر یا نہیں جان کر بھی ہم لوگ کیا کرتے آ رہے ہیں۔ ایک زبان سے، اب میں نے یہ کہا کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترسیل خیالات کا عمل، اسے ترجمہ کہلاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد، اس طرح ایک زبان سے دوسرے زبان میں اظہار خیالات، اس کا نام ترجمہ میں نے کہا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا ایک مقصد خیالات کی ترسیل ہے، یعنی ایکسچینجنگ آف آئیڈیاز، یعنی اس زبان میں جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس کا
اظہار کرنا دوسری زبان میں اس کو اسی طرح بجن صحیح یعنی اسی انداز میں جو ہے اس کو اسی انداز میں پیش کرنا. اور تو دوسرا مقصد اس کے اصل کے مفہوم کی وضاحت ہے، یعنی اس میں جو اس کا جو مفہوم ہے مطلب ہے اس کی وضاحت کرنا، واضح کر دینا. ان دونوں مقاصد ہیں. ترجمہ کرنے والے کو ہم لوگ مترجم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مترجم یعنی ترجمہ نگار یا ترجمہ کرنے والا، اس کو مترجم کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ترجمے کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا. غور کرنے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو ترجمے کا آغاز شروعات کب ہوا، کیسے ہوا، یہ کہنا تو مشکل ہے، کیونکہ جب سے اس دنیا میں انسان ہے اسی وقت سے لے کر آج تک لوگ اپنے خیالات کا اظہار دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک اور یہ بھی ہے کہ انسان کو ایک سماجی حیوان بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمیشہ اکیلا رہنا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو، خیالات کو، احساسات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں ہمیشہ، اور خوشی دکھ ان سب میں ایک ساتھ ہو. ایسے میں اگر ہم کہا جائے تو دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں. آج کل کہا جاتا ہے کہ 700 زبانیں ہیں، 700 سے زیادہ زبانیں ہیں جو بڑی ہے. چھوٹی چھوٹی زبانیں تو ان گنت، کہہ نہیں سکتے جس کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے. پھر بھی اتنی ساری زبانیں ہیں، لیکن جو بھی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بھی ترقی ہو، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان سب کے بارے میں ہر کسی زبان بولنے والوں تک اس کی خبر ہوتی ہے، اس کے بارے میں معلومات پہنچ جاتی ہے. وہ کس طرح پہنچ جاتی ہے؟ واقعہ تو کسی ایک جگہ دنیا کے کسی ایک کونے میں ہوا ہوگا، لیکن یہاں پر خبر پہنچ جاتی ہے دنیا بھر، وہ بھی مختلف زبانوں میں. وہ کیسے؟ اس کا راز یہی ہے کہ اس کے پیچھے ترجمے کا کام ہے، اور مترجم اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے، اور میڈیا کے ذریعے، ماس میڈیا کے ذریعے یہ کام مختلف لوگوں تک یعنی دنیا بھر پہنچ جاتی ہے. اس طرح سوچا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے کا آغاز ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جب سے انسان ہے تب سے لے کر یہ ترجمے کا کام بھی شروع ہوا ہوگا. اسی طرح زبانیں جتنی قدیم ہے، جتنی پرانی ہے، ترجمے کی روایت بھی اتنی ہی پرانی ہوگی. پرانے زمانے میں لوگ قبائلیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. قبائلی ٹرائبلس وہ کہاں رہتے ہیں؟ اکثر وہ جنگلوں میں رہتے ہیں یا جنگلوں سے جڑے ہوئے علاقوں میں رہتے ہیں. وہ ان کا زیادہ تر رہنا، ان کی جو زندگی وہ جنگلوں سے جڑ کر ہوتے ہیں. ان کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے مکانات، گھر بھی بناتے ہیں. وہ اگر ان کو لگا کہ وہ جگہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے تو وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ہماری طرح بڑے بڑے گھر یا اور کچھ نہیں بناتے ہیں. اسی طرح پرانے زمانے میں لوگ قبائلیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، یعنی وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتے تھے. اسی لیے وہ کوئی اچھے مکان نہیں بناتے تھے. جنگلوں میں جا کر جانوروں کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے. ان لوگوں کی اپنی ایک مخصوص بولی یا زبان بھی ہوتی تھی. مطلب اس طرح جو ایک قبیلے کے لوگ، مختلف ایک گروہ کے لوگ ہیں جن کے پاس ان کے جو اظہار خیالات کے لیے ایک زبان ہوتی تھی، وہ اس پر ان کے خیالات کو وہ اظہار کرتے تھے.
اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیالات، یعنی جذبات ہو، خیالات ہو، تصورات ہو، مشاہدات ہو، تجربات ہو، جو کچھ بھی ہو اس کے اظہار کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح دنیا میں ایک نہیں ہزاروں قبیلے کے لوگ مختلف جگہوں پر آباد ہیں، لیکن ان تمام قبیلے والوں کی بولیاں اور زبانیں ایک جیسی نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ آدم اور حوا کے بچے ہیں تمام دنیا کے لوگ، لیکن آج بھی یہ تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں 700 سے زیادہ زبانیں ہیں۔ ہم اگر ہندوستان کو ہی لیا جائے تو بھی 20 سے زیادہ زبانیں یہاں پر بڑھی، بولی، لکھی، پڑھی، سمجھی جاتی ہیں۔ اس طرح ادبی زبانیں یہاں پر قریب 20 ہیں۔ اب دیکھیے کیرلا میں ملیالم بولی جاتی ہے، تمل ناڈو میں تمل بولی جاتی ہے، کرناٹک میں کنڑ بولی جاتی ہے، مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے۔ اس طرح ہر ریاست میں، مختلف ریاستوں میں اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو دنیا کے پورے لوگ ہیں یہ آدم اور حوا کے بچے ہیں، لیکن ان کی زبانیں مختلف ہو گئی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی کیا ہوا ہوگا، کچھ لوگ ایک قبیلے سے الگ ہو کر دوسری جگہ جا کر رہنا پسند کیا ہوگا، اور اسی طرح وہاں کے رہنا سہنا اور ان کے بچے فیملی کے ساتھ گزارنا یہ سب کچھ ہوگا، ان کی ایک نئی زبان بنی ہوگی۔ اس طرح دنیا میں آج کل 700 سے زیادہ زبانیں ہیں۔ ان مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، ان میں کچھ قبیلے والوں کی زبان دوسروں سے قریبی رشتہ بھی ہے، کچھ لوگوں کے بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ مماثلت سملیرٹیز اسی لیے ہے کہ وہ جو آس پاس پڑوس میں رہنے والے دو قبیلوں کی زبان، اس میں بہت ساری مماثلت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر تمل اور ملیالم میں اس کے بہت سارے الفاظ ملے جلے ہیں، قواعد، اس کے جو گرامیٹک اسٹرکچر وہ ملے جلے ہیں۔ اسی طرح ملیالم، تمل، کنڑ، تیلگو یہ چاروں زبان اہم زبانیں ہیں ساؤتھ انڈیا کی۔ ان چاروں زبانوں کی بنیاد وہ دراوڑی لسانی خاندان سے ہے، یعنی دراوڑی لسانی خاندان سے جڑے ہیں یہ چاروں زبان۔ ان چاروں زبانوں میں گہرے رشتے پائے گئے ہیں، سملیرٹیز ہے، بہت ساری مماثلت ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے یہ جو ساؤتھ انڈیا کی جو زبانیں ہیں وہ اور نارتھ انڈیا کی جو زبانیں ہیں ان کا تقابل اگر کریں تو اس میں اتنی مماثلت دکھائی نہیں دیں گے جتنی یہاں پر تمل اور ملیالم میں ہے۔ مثال کے طور پر ہندی کو لیجیے، پنجابی کو لیجیے، اردو کو لیجیے، وہ ملیالم سے مختلف ہے۔ اچھا، دنیا ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی بڑھنے لگی۔ میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح لوگوں کے بیچ میں یہ جو لگاؤ، رشتے، ضروریات کس طرح بڑھ گئی۔ دنیا ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی بڑھنے لگی۔ زبانوں کے لیے تحریر ایجاد کی گئی، تحریر مینس اسکرپٹ ایجاد کی گئی، جس کے ساتھ ساتھ ادب بھی وجود میں آئے، یعنی ادب بھی تیار ہو گئی۔ ادب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو افسانہ ہے، ناول ہے، داستان ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے، یہ سب کچھ ادب میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی وجود میں آنے لگے۔ یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کی زبان کبھی بھی ایک نہیں ہوتی۔ ایک دوسرے سے قریب رہنے والوں کی زبانوں میں قریبی رشتے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح دور رہنے والے دو قبیلوں کی زبانوں میں اچھی خاصی اختلافات، بڑی ڈفرینسز بھی ضرور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح جب دنیا میں مختلف زبانیں وجود میں آ گئی، لوگوں کے ساتھ میل جول، لین دین بڑھتی گئی، تو لوگ ایک سے زائد زبانیں سیکھنے کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے کی ضرورتوں کو بھی محسوس کیے گئے۔
ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے کرنے سے لوگوں کو ایک دوسرے سے تہذیبی، سیاسی، سماجی، تعلیمی طور پر قریب آنا آسان ہو گیا۔ اس طرح ترجمہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے مختلف زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان ترسیل آسان اور مؤثر طریقے سے ہو جاتی ہے، جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے ترجمہ کسے کہتے ہیں، یا لوگ ترجمہ کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنے پر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بنیادی طور پر ترجمے کے مقاصد 3 ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے علمی، ادبی اور مذہبی مقاصد۔ دیکھیے، علمی علم سے ہے، ادبی ادب سے ہے، مذہبی مذہب سے جڑا ہے۔ اس طرح 3 اہم مقاصد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہم 3 لے سکتے ہیں۔ علمی مقاصد میں وہ تمام تر علوم شامل ہے جس میں سائنسی علوم، سماجی سیاسی علوم، معاشی علوم، جو بھی ہے، اس طرح کے تمام تر علوم کو علوم میں ہم شامل کر دیتے ہیں۔ اس کو علمی مقاصد کے تحت ترجمے کے ذریعے یہ علوم ایک ملک سے دوسرے ملک تک، ایک زبان بولنے والوں سے دوسری زبان بولنے والوں تک پہنچ جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں بھی یہ کام جانے انجانے ہوتے رہتے ہیں، جس کی عمدہ مثال ہمیں اخبار کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، رسالوں اور کتابوں کے ذریعے مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ علوم دنیا پر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے، آج کا جو میڈیا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والے واقعات کی تفصیل ہمیں میڈیا کے ذریعے مل جاتے ہیں، اور وہ بھی ہماری زبان میں مطلب کسی بھی زبان میں جس کی مادری زبان ہو، یا جس زبان میں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اسی زبان میں، چاہے وہ واقعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوا ہو، لیکن ہمارے سامنے وہ ہماری زبان میں موجود ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ ترجمہ کے ذریعے جرنلسٹ یا صحافی یا مترجم ہمارے سامنے وہ پہنچ جاتے ہیں، جس کا تعلق زبان و ادب سے ہے۔ ادبی مقاصد ہمارے جو ایک اہم مقصد ہے، ادبی مقاصد کے تحت وہ تمام کارناموں کے ترجمے ادبی مقاصد میں شامل ہیں، جس کا مقصد زبان و ادب سے ہے، یعنی زبان و ادب سے جڑے ہوئے جتنے بھی ہیں جس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ان سب کو ہم لوگ ادبی مقاصد کے تحت شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ادبی کتب اور تصنیف، اس کے ترجمے، ناول اور افسانوں کے ترجمے، گیت، اشعار وغیرہ کا ترجمہ، داستانوں کا ترجمہ، اس طرح ان سب کا شمار ہم لوگ ادبی ترجمے میں کیا جا سکتا ہے۔ ادبی ترجمے بہت مشکل ترجمہ مانا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ ایک عام طور پر ہماری جو روزمرہ زندگی میں جو کچھ واقعات ہوتے ہیں اس کا ترجمہ کرنا آسان ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ کیا لفظی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور آزاد ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ آزادانہ طور پر اپنے طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں، جس کا صرف ہم لوگ مطلب لیتے ہیں، جس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن ادبی ترجمہ میں ایسا نہیں ہے، ادب کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں ادبیت وہ کہیں چھٹ نہیں جانی چاہیے۔ میں آپ کو آگے بتا دوں گا۔ اس لیے یہ جو ترجمہ ہے ادب کا ترجمہ، جسے تخلیقی ترجمہ بھی کہتے ہیں، تخلیقی ترجمہ مینس کریٹیو ٹرانسلیشن بھی اسے کہا جاتا ہے، یعنی ترجمے کی جو اہم 3 قسمیں ہیں، اور اس میں اہم 3 مقاصد ہے، اور اس میں ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا، ادبی مقاصد کے تحت کیے جانے والے ترجمہ، جسے ادبی ترجمہ بھی کہتے ہیں اور جسے تخلیقی ترجمہ بھی کہتے ہیں۔
دوسرا مقصد مذہبی مقاصد کے تحت، وہ تمام مذہبی مقاصد کے تحت کیے جانے والے ترجمے، اس کے تحت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے، اس کے ترجمے کے پیچھے کسی مذہب یا عقیدے کی تبلیغ و اشاعت کا مقصد شامل ہوتا ہے۔ محترم، مثال میں آپ کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ مذہبی کتابوں کے ترجمے، چاہے بائبل ہو، قرآن ہو، رامائن ہو، مہابھارت ہو، حدیث ہو، اس طرح کی جو بھی ہو، اس کا ترجمہ کرنے کے پیچھے ہمارے من میں، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا پیغام، ہمارے مذہب کا پیغام دوسرے تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے جو ترجمے کیے جاتے ہیں، اس کو مذہبی ترجمہ، مذہبی مقاصد کے تحت اسی ترجمے میں شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ سینکڑوں زبانوں یا دنیا بھر کی زبانوں میں ہوا ہے۔ آج کل ترجموں کے ذریعے عربی میں نازل قرآن اور اسلامی پیغامات ساری دنیا میں آسانی سے سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارتی مقاصد اور دیگر مقاصد کے لیے بھی ترجمے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر اس کا تفصیل نہیں بتا رہے۔ اب دیکھیں تراجم کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تراجم اس ترجمہ اور اس کے مختلف فائدے ہیں، وہ کیا کیا ہے دیکھیں گے۔ زبان و ادب، تہذیب و ثقافت، علوم و فنون وغیرہ کو بھی ترجمے کے ذریعے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ترجمے کے ذریعے مختلف زبانوں کے درمیان ادب، تہذیب کی لین دین ہوتی ہے۔ لین دین مینس لینا دینا، وہ بھی ہوتی ہے۔ زبان ترقی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں انگریزی زبان وہ صرف انگلینڈ تک محدود تھی، صرف وہاں پر بولی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی، لیکن آج ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے۔ اس کے پیچھے تجارت، سائنسی ایجادات، ادب، یہ سب ہے۔ اس طرح وہ لوگ اس کو مقبول بنانے کی کوشش کی، مقبول ہو گئی۔ اور اسی طرح میڈیا، ان سب کا اثر، حکومت، سب کچھ ہے۔ اسی طرح آج انگریزی ایک بین الاقوامی زبان بن گئی۔ عربی زبان اگر دیکھا جائے تو ایک زمانے میں صرف عرب کے کچھ علاقے تک یہ زبان محدود تھی۔ اس کو مذہبی اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ زبان مختلف ملکوں تک پہنچ گئی۔ آج دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر عربی جن کی آفیشیل لینگویج ہے، دفتری زبان ہے، جہاں پر عربی بولی، سمجھی، لکھی، پڑھی جاتی ہے۔ یہ مذہبی وجہ سے، مذہبی اہمیت کی وجہ سے۔ ایک زمانے میں اردو بھی صرف دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن آج مختلف ملکوں میں بولی جاتی ہے۔ اس پر ادب لکھے جاتے ہیں، مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، غزل ہر کوئی سنتے جا رہے ہیں۔ آج یہ کہ بین الاقوامی زبان کا درجہ ہے، اس کو بھی حاصل ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمے کے دوران بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے ہر کوئی ترجمے کا کام کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ میں آسان بھی نہیں ہے۔ کسی بھی ترجمے کی کامیابی کے لیے مترجم نے، یعنی ترجمہ کرنے والے نے، فن ترجمہ میں شوق، یعنی ترجمہ نگاری میں جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں اس کو شوق ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ کسی کی مجبوری پر، کسی کے کہنے پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بڑی ذہن، اچھی جو ذہن بھی میں ہونی چاہیے، انٹلیکچوئل بھی اس میں ہونی چاہیے۔ علمی سنجیدگی بھی، سنجیدہ مزاج بھی ہو، اور اس میں علم بھی ہو، علم جاننے کی خواہش بھی ہو، صبر کا بھی ہونا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر صبر نہیں ہے تو کام الٹا ہو جائے گا۔ صبر کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ بار بار ہمیں کیا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ایک لفظ صحیح ہونے کے لیے کئی مرتبہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، تب بھی ہمارے جو اصل مقصد ہے وہ تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔
اس طرح بہت کوشش محنت کے ساتھ کرنے پر ہی ہمیں اصل مقصد اس میں وہ ترجمے کے ذریعے ادا ہو سکتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اس میں وسیع تجربہ، واسٹ ایکسپیرینس بھی اس میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسی تجربے کے اثر سے وہ اس کام کو بھی انجام دے سکے، کریٹیو بنا سکے، اس کی جو تہ تک، اصل تک، سچائی تک پہنچ جائے۔ اسی طرح وسیع مطالعہ بھی بے حد ضروری ہے۔ وسیع مطالعہ، ریفرنس، وہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح اس کو مصدری زبان میں، مصدری زبان سورس لینگویج کو کہتے ہیں۔ سورس لینگویج مینس جس زبان سے وہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم لوگ سورس لینگویج یا مصدری زبان کہتے ہیں۔ اسی طرح جس زبان میں وہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں ٹارگٹ لینگویج اسے کہتے ہیں۔ ان دونوں زبانوں میں ان کو مہارت ہونی چاہیے، کامل قدرت ہونی چاہیے، خاص کر دونوں زبانوں کے اسلوب، اسٹائل کیا کیا ہے اور لکھے گئے موضوع اس پر بھی، اسی طرح دونوں زبانوں کے قواعد وغیرہ پر پوری مہارت ہونی چاہیے۔ اس کے پاس نئے نئے الفاظ تراشنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ نئے نئے الفاظ بنانے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ یہ ہے کہ کچھ الفاظ کا ترجمہ ادا کرنے کے لیے ہماری زبان میں کبھی کیا ہوتے ہیں، الفاظ نہیں ہوتے۔ ملیالم میں بھی بہت ساری اس طرح کی کمیاں ہیں، ہر کسی زبان میں اس طرح کی کمیاں ضرور ہوں گی، لیکن ایک مترجم کو کسی دوسری زبان سے اس خیال کو ہماری زبان میں لانے کے لیے کچھ نئے الفاظ کو تراشنا ہوگا، نئے الفاظ تیار کرنا ہوگا، بنانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس کی بھی صلاحیت اس مترجم میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اسی لیے کہتے ہیں کہ ترجمے کے میدان میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، پھونک پھونک کر بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اتنی محنت ہے، مشکلات ہے، اس میں غلطیاں آنے کے امکانات ہے، وسیع تجربہ ہونا چاہیے، بہت وقت لگے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ترجمے کے میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے، اس میں سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ان کو یہ خیال ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہاں میں نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط، اور اس میں غلطی تو نہیں ہوا ہے۔ اصل جو آدر ہے، وہ جو افسانہ نگار ہے، ناول نگار ہے، انہوں نے جو کچھ سوچا سمجھا، وہ جو کچھ پیش کرنا چاہا وہی پیش کیا ہے یا کچھ اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس زبان میں وہ ادا کر رہے ہیں اسی زبان میں اس کو پڑھنے والے کو بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ترجمہ ہے۔ اس کے لیے ان میں اتنی ساری صلاحیتوں کا ہونا لازمی ہے۔ ترجمہ کرتے وقت مترجم کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا جملہ کس سے کہہ رہا ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس وقت پر انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کی ثقافتی اہمیت کیا ہے، کلچرل امپورٹنٹ کیا ہے، کس ماحول میں کہا گیا ہے وغیرہ، ورنہ اس کا ترجمہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اس کا کوئی معنی نہیں مل جائے گا۔ مترجم کو تخلیقی ترجمے کا مالک یعنی ایکسپرٹ ان کریٹیوٹی بھی ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں جو ترجمہ کرتے ہیں اس میں تخلیقی صلاحیتیں بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ قاری یعنی پڑھنے والے پہلے ترجمے پڑھ کر ترجمے کا احساس نہیں ہوگا۔ اگر اچھی طرح کوئی ترجمہ کریں گے، تخلیقی ترجمہ کریں گے، تو اس کو پڑھ کر مترجم کو یہ نہیں لگے گا کہ ہاں یہ کوئی بنی بنائی ہے اور اس میں جو الفاظ صحیح طریقے سے مل نہیں رہا ہے، یہ کسی کا ترجمہ ہے، کسی نے کیا ہے، اس طرح نہیں لگنا چاہیے۔
بجائے ہمیں اصلی کہانی کی طرح ہم جس زبان میں ترجمہ ہوا ہے اسی زبان میں بھی پڑھنا چاہیے، اور اس طرح ترجمہ کرنے کے لیے مترجم میں تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ پڑھنے والے کو ترجمہ پڑھ کر ترجمے کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل تصنیف کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ترجمے کو صبر آزما فن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ ایک فن پارے کے مختلف پہلوؤں کا محاسبہ کر کے، کمپیریزن کر کے، اس کے مرکز سے خیال پڑھنے والے کے ذہن میں پہنچانے میں ترجمہ کرنے والے کامیاب ہوئے تو اس ترجمے کو کامیاب ترجمہ مانا جاتا ہے۔ کامیاب ترجمہ کس وقت مانا جاتا ہے؟ کسی ایک فن پارے کے ترجمے کو کسی ایک ناول نگار کے ناول کو اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اسی زبان میں، جس زبان میں ہم نے ترجمہ کیا، اسی زبان کے لوگوں کو بھی لگنا چاہیے کہ یہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ اصل ترجمہ نہیں، بجائے ہماری زبان میں ہی انہوں نے ہماری زبان میں ہی انہوں نے لکھا ہے۔ اس طرح کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے کام انجام دیے اور پڑھنے والے کو لے کے ہاں اس نے یہ اصل کارنامہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، تو اس کو کامیاب ترجمہ کہا جائے گا، مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، بعد میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو باقی پہنچائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے بی اے اردو کے تیسرے سیمسٹر کا کور پیپر URD 3B03 ترجمہ اور تفسیر یعنی ہوگا۔ اسی طرح زبانیں جتنی قدیم ہے، جتنی پرانی ہے، ترجمے کی روایت بھی زبانیں ہیں۔ ان مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تحریر ایجاد کی گئی، تحریر مینس اسکرپٹڈ ایجاد کی گئی، کام انجام دیے اور پڑھنے والے کو لے کے ہاں اس نے یہ اصل کارنامہ ہے، ترجمہ نہیں ہے، تو اس کو کامیاب ترجمہ کہا جائے گا، مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج اتنا ہی، بعد میں
انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو باقی پہنچ جائے گی.